الاشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہو جانے پہچانے. ومن فرض فیہن الحج، جس پر فرض ہوا ان دنوں میں حج، فلا رفث، نہ تو وہ جمع کرے اور نہ جمع کی باتیں کرے، ولا فسوق، نہ لڑے. حاجی آپس میں گتم گتا ہوتا ہے، یہ سفر دور کا ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، بس یوم البرا باندھی کی آجیان مزاجیان ڈنڈا بازی گئی. ایسے ہی لوگوں سے اس زمانے میں تعلق نہیں ہوتا. پہلے زمانے میں گروپ ہوتے تھے، بہت تکلیف. اب تو ہر شخص اپنے حج کا بادشاہ ہے، اپنا کام کرے. آئی سمجھ مشکلات بہت زیادہ تھی. پہلے 1983 میں پہلا حج تھا اور تنہا چلا گیا. حالانکہ مزمل بھائی اچھے دوست تھے ہمارے، لیکن اس میں یہ جذبہ نہیں تھا. یہ کہتے میں بھی چلتا ہوں. اور حج مجھے یاد آتا ہے، غار سور بھی گیا، غار ہرا بھی گیا. تمام سامان باقاعدہ افغانی کی طرح گلے میں لپٹا ہوتا تھا اور گھومتا تھا. طاقت توانائی، صحت اور جوانی تھی. اب تو 4 خادم ساتھ ہوتے ہیں اور پھر بھی خوف و خطر ہوتا. 83 میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی، پھر 84، 85، 86، 87 میں پھر مولانا صبا مرحوم مزمل بھائی منصور یہ لوگ پہلی مرتبہ ساتھ گئے. 88 میں ٹانگ ٹوٹ گئی، نہیں جا سکا. 89 سے پھر شروع ہوا. 90، 91، 92 تینوں سال حج بھی کیے. 93 نہیں، 94، 95 پھر حج کیے. پھر 2002، پھر 2004، پھر گزشتہ 2007 الحمدللہ. اور عمروں کا ناغہ پھر نہیں ہوا الحمدللہ. دن بدن حج آسان ہو رہا ہے. بہت زیادہ حکومت سعودیہ کوشش کر رہی کہ لوگوں کو آرام ملے. خدا اس اسلامی حکومت کو قیامت تک قائم رکھے. بہت کوشش. مثال نہیں ہے، بازار میں کوئی چیز مہنگی نہیں ہونے دے. مجال نہیں کہ حج کے موسم میں بھی چاہے 1 ریال کپ 2 بھی ہو تو جائے. ایسے سخت قوانین، ہر شخص ڈرا رہتا اور ہر چیز چیک ہوتی. آٹا، گندم، جو مختلف قسم کی دھاتیں، اناج، چاول، پکے ہوئی روٹیاں، پکا ہوا سالن، شرطے آ کر کے دیکھ لیتے طرف. لوگوں سے پوچھتے باہر کھڑے ہو کے کہ آپ نے جو کھانا کھایا کیسے تھا. اگر ذرا سے اعتراض ہوئے تو خیر نہیں ہوٹل والے. اور ہوٹل والوں کو آدھی ریٹ پر اناج دیتے ہیں، آدھی ریٹ حکومت دیتی ہے کہ آپ مہنگا نہ کریں. خدا کی قسم خلافت راشدہ کی یاد تازہ کر رہی. یاد تازہ کر علماء سے، طلباء سے، نیکان زمانہ سے ایسا بہترین برتاؤ سلوک ہے مثال میں. اور ان کی سخت ہدایات ہے. ائمہ خطبوں میں سناتے کہ ہم ضیوف اللہ، ہم ضیوف الحرم. حاجیان خدا کے مہمان ہیں، رسول کے مہمان ہیں، حرم کے مہمان ہیں. سعودیوں کو للکارتے، پولیس کو للکارتے کہ نرم سلوک کرو، آرام سے رکھو. یہ مہمان ہے، یہ عزت کے لوگ ہیں، ان کا خیال رکھو. ہمارا یہ خطبے ہوتے ہیں. اور ان کو کہتے ہیں گھروں پر نماز پڑھو، مت آؤ تم حج اور عمروں کے لیے. ان کو دور سے آنے والے اتنے خرچ کر کے آئے، ان کو میدان کھلا رہنے دو. یہ حضرت عمر کا ارشاد بھی تھا. حضرت عمر نے صحابہ کے مشورے سے اس زمانے میں لوگوں پر پابندی لگائی تھی کہ حج کے ایام میں تم عمرے نہیں کیا کرو. فرمایا جھگڑے نہیں، ولا جدال فی الحج، گناہ نہ کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ لڑے اور لڑتے. ایک تو بھول بہت زیادہ ہوتی ہے. کہتے ہیں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ خود ایک مسئلے میں بٹک گئے تو کسی نے ان کو کہا آپ حنفی عالم ہیں، یہ آپ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ حنفی یہ تھوڑا یہ کریں گے. اس نے کہا کس نے لکھا ہے؟ کہا ملا علی قاری نے مناسک میں لکھا ہے. وہ خود ملا علی قاری سر پکڑ کے بیٹھ گئے. کہا ملا علی قاری کی یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا. حضرت
فضل استاد مولانا عبدالحنان سے فرماتے تھے، حضرت 1972 میں گئے تھے، 71 میں آخری مرتبہ، تو ایک مسئلے میں بھٹک گیا، 2-4 علماء سے پوچھا، وہ بھی نہیں سمجھے۔ کسی نے کہا کعبے کے قریب میں حضرت بنوری بیٹھے ہیں، پہنچ گیا ان کے پاس، حضرت سے تعلقات تو ٹھیک ٹھاک تھے، خیر حلیق سلیق ہوئی، حضرت نے وجہ پوچھی، مسئلے میں آپ نے کہا اس کی جگہ پرواہ نہ کرو۔ کراچی سے روانہ ہوتے وقت میں نے 4000 صفحات پر مشتمل مطالعہ کیا، لیکن یہاں پہنچتے ہی پہلے ہی مسئلے میں بھٹک گیا۔ اللہ، یہ وہاں کے آداب ہے کہ بڑے سے بڑا عالم بھی سر نیچے رکھتا ہے۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، اور جو تم بھلے کام کرو گے نیکی میں سے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ وَتَزَوَّدُوا، توشے سفر لے کے چلو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بہترین توشہ تو لوگوں سے نہ مانگنا ہے۔ یہاں تقویٰ کے معنی لوگوں سے نہ مانگنا۔ کچھ لوگ وہاں حج کرنے جاتے تھے، ایسے ایسے گھر رکھتے تھے، کہتے تھے اللہ کے مہمان ہے، اللہ کھلائے گا، پھر وہاں کچھ ملتا نہیں تھا تو لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ اب تعالیٰ نے کہا سفر کا سامان لے چلو۔ او تم نے سفر کا سامان دیکھا کیا ہے؟ میں نے دیکھا ہے، یہ کراچی شپ سے لوگ جاتے تھے، اس وقت ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا۔ ہر حاجی کے ساتھ ایک بوری گندم، ایک 3 گھی، ایک بوری چینی، سرحد والوں کے ساتھ گوڑ، کٹورا گوڑا ہمیں مکے کروانا تھے۔ میں خمی خملو کری یسو کو استاد زمزہ قرآن کر، قسم قسم کی دالیں، یہ تماشا میں زان کو رکھڑی لی وہ۔ آپ تو بس جیب میں ریال و ڈالر ڈالو، اونچوں پہ ہاتھ پیرو، سیدھا ہوائی جہاز، جب اترو وہاں سے اعلیٰ گاڑی میں بیٹھو حرم شریف، سامنے عمدہ زمزم کاول ٹھنڈا، سامان رکھ کے نیچے اتر آؤ، جو چیزیں چاہیے گھنٹی بجاؤ، یہ چیزیں چاہیے، 10 منٹ میں آپ کے سامنے سجا دیں۔ زرداری اور غمداری، زرداری زندہ باد رہا ہے۔